السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بڑا دل خراش سوال آپ نے کیا ہے، اور اس سوال کا جواب جو ہے نا، وہ انسان لرز جاتا ہے۔ میں تو پوری تاریخ میرے سامنے سے نا آپ نے گزار دی، اور اتنا بڑا ظلم ہے نا یہ حضرت ابو ذر کے ساتھ۔ اس پر محمد علی مرزا صاحب کا بھی کلپ بڑا زبردست ہے، اور مولانا اسحاق کا بھی آپ کو مل جائے گا۔ لیکن ایک جو آپ نے فرمایا نا کہ وہ کوفہ سے وہ جادوگر کی گردن اتار دی تھی، وہ حضرت ابو ذر نہیں تھے، وہ حضرت جندب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کا واقعہ ہے کوفے کا، تو حضرت ابو ذر کا نہیں ہے یہ واقعہ کوفے والا۔ جادوگر کی گردن اتاری، وہ ولید ابن عقبہ نے قید کر دیا، پھر وہ قید سے بھاگ گئے، پھر وہ بھی جو ہے نا چھاپا مار ٹیموں میں شامل ہو کے عثمان کے پاس آ کے شکایت لگائی، ادھر سے وہ اس نے شراب پی کے نماز پڑھا دی۔ پھر حضرت وہ کیا نام تھا ان کا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سپہ سالار بھی تھے وہ، تو مالک اشتر وہ آ گئے۔ اس طرح وہ ایک علیحدہ واقعہ۔ یہ حضرت ابو ذر کا جو واقعہ نا، یہ شام میں تھے جب، تو معاویہ کو انہوں نے ٹوکا تھا کہ معاویہ انفال میں سے سونا وغیرہ الگ کر کے پھر اس کے انفال کا فیصلہ کرتا تھا۔ تو حضرت ابو ذر نے کہا معاویہ یہ تو پکی خیانت ہے، اور حضرت ابو ذر معاویہ کو کہتے تھے کہ یہ جو تم لوگ بڑے شان و شوکت اس طرح کرتے ہو، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں سکھایا۔ تو پھر معاویہ نے لکھ بھیجا تھا حضرت عثمان کو، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ شام آپ تسلط میں رہے خلافت کے، تو ابو ذر کو بلا لو۔ تو حضرت عثمان نے ابو ذر کو بلا لیا۔ ابو ذر جب مدینے آئے تو لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ابو ذر اس وقت مسلمان ہوئے تھے، ہجرت سے پہلے مکہ میں آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان لائے، اور یہ حضرت علی کے صحیح چاہنے والے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے انہیں کہا تھا کہ آپ اپنا ایمان جو ہے مخفی رکھیں، ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جا کے خانہ کعبہ میں اعلان کر دیا۔ ادھر ان کو خوب جو ہے نا لوگوں نے زد و کوب کیا، یعنی اس لیول کے یہ ایمان میں راغب و صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے پاس چادر سے زیادہ نہیں تھا ان کے پاس کچھ۔ اللہ کے نبی سے انہوں نے سیکھا ہی یہ تھا، انہوں نے یہ محلات بنانے تھوڑا سیکھے تھے۔ تو پھر جب ان کو بے دخل کر کے ان کو مدینے بھیجا گیا، تو لوگ اکٹھے ہو گئے ان کے گرد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پرانا صحابی آیا ہے۔ تو جب لوگوں نے حضرت ابو ذر سے سب پوچھنا شروع کیا، تو ابو ذر ان کو بتاتے تھے۔ اس پر وہ مدینے میں مروان تھا، تو مروان نے حضرت عثمان سے یہ فتویٰ لیا کہ ابو ذر کسی کو دین نہیں بتا سکتا۔ تو ابو ذر نے کہا اگر میری تلوار رکھ دی جائے نا گردن پر، اور چلتے چلتے بھی کوئی دین کی بات ہو، میں بتا دوں گا۔ نہیں وہ خاموش ہوتے تھے ابو ذر۔ اس پر پھر جو ہے نا بڑا ہی ظلم یہ کیا کہ مروان نے حضرت عثمان سے یہ لکھوایا، اور ان کو ملک بدر کرنے کے لیے نا ربدہ کے صحرا میں ان کو جو ہے نا ملک بدر کرنے کے لیے آرڈر لکھوا لیا۔ حضرت ابو ذر کہتے رہے مجھے یمن بھیج دو، انہوں نے کہا نہیں، ادھر جا کے بھی تم اس طرح کی باتیں کرو گے تو اس کو صحرا میں نکال، یعنی کہ دیکھا جائے تو کالا پانی جسے کہتے ہیں، تڑپ تڑپ کے مر جائے بیچارہ، وہ صحرا میں اس ربدہ کے مقام پر آج بھی کچھ نہیں ہے وہاں پہ۔ تو ان کو جناب وہاں پر ان کو دیس نکالا دے دیا۔ اب دیکھیں نا ظلم و زیادتی دیکھیں کہ جس کو اللہ کے نبی نے ملک بدر کر کے نکال دیا حکم کو، اور حضرت ابو بکر اور عمر نے بھی ان کو اور دور رکھا، اس کو واپس بلا لیا حضرت عثمان نے حکم کو، اور ان حضرت ابو ذر کو مدینے سے نکال رہے ہیں۔ تو پھر یہ ادھر ہی جو ہے نا اس مقام پر ہی رہے، اور صحرا میں، اور ادھر ہی جو ہے نا بھوکے پیاسے، اور اکیلے ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی، اور ادھر ہی یہ فوت ہو گئے۔ تو پھر جب ان کی بیوی نے ان سے پوچھا کہ تم اب مر رہے ہو تو میں کیسے ایک عورت ذات تمہیں دفناؤں گی، یا انہوں نے کہا تم مجھے بس کفن ڈال کے نا راستے پہ رکھ دینا۔
تو پھر وہ رکھ دیا. تو گزرا کون ادھر سے؟ حضرت وہ کوفہ سے آ رہے تھے حضرت ابن مسعود. جب انہوں نے دیکھا ہے تو ابو ذر ہے. اتنا رقت امیز وہ واقعہ تھا نا، جب پڑھتے ہیں وہ بڑا روئے. بھی انہوں نے تو اکٹھے بدر، احد، خندق، بیت رضوان، ہجرت، یہ سب کچھ انہوں نے اکٹھے کیا ہوا تھا. تو وہ تو ایک دوسرے کے، اب یہ دیکھیں کہ وہ جو مالک تھے سارے دین کے، جنہوں نے سارا دین بنایا، اکٹھا چلے، جنہوں نے شروع ہجرت سے پہلے مسلمان تھے، وہ غلاموں کی زندگی بسر کر رہے ہیں، بے یاروں مددگار. ادھر ولید ابن عقبہ کی شکایت لے کر آ رہے ہیں، ادھر حضرت ابو ذر کو نکال دیا ہے. یہ حضرت عثمان کے دور میں ہو رہا ہے سارا. تو اس سے مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ حضرت ابو ذر غزوہ تبوک میں ان کا اونٹ جو تھا نا وہ اٹھ نہیں رہا تھا، تو یہ پیچھے رہ گئے تھے. تو یہ پیدل ہی چل پڑے، سامان اپنے رکھ کے نا کندھے پر. جب وہ دیکھا اللہ کے نبی سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں بھی نہیں آیا، فلاں بھی نہیں آیا، لیکن جب ان کی باری آئی نا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ابو ذر بھی نہیں آیا. آپ کو پتہ تھا کہ ابو ذر منافق نہیں ہے، کہ تو اس وقت ایمان لے کر آ رہا ہے کہ جب اسلام میں آنے کا مطلب ہی صرف جو ہے نا مار کٹائی، لڑائی اور اس طرح کی سختیاں. تو اللہ کے نبی منتظر تھے ابو ذر کے. پھر دور سے آتے ہوئے ایک شخص نظر آیا، تو حضرت رسول اللہ نے بھی دیکھا، سب نے کہا کہ کوئی آ رہا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کن فی ابو ذر، کہ تو ابو ذر ہی ہو جا. وہ نزدیک آئے تو دیکھا تو ابو ذر بھاگا بھاگا آ رہا ہے، سامان کندھے پہ رکھا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا تھا، بہت سی چیزیں دکھا دی تھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے دکھ سے کہا ہوگا کہ اکیلا آ رہا ہے تو، اکیلا ہی ہو جائے گا تو بڑھاپے میں، اور اکیلا ہی مرے گا تو، اور تو اکیلا ہی وہاں سے اٹھے گا پھر ابو ذر. جس طرح اللہ کے نبی نے کتنے دکھ سے کہا ہوگا واہ عمار تقتلک فیۃ الباغیہ، اے عمار تو اتنی خدمت کر رہا ہے دین کی، پتھر اٹھا کے لا رہا ہے، مٹی و مٹی ہوا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے تو باغی گروہ قتل کر رہا ہے. کس دکھ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان کرتے ہوں گے. کبھی حضرت علی کو کہہ رہے ہیں کہ ایک اشکا آئے گا اور تیرے سر پہ وار کر دے گا. کبھی حضرت حسین سے کہہ رہے ہیں کہ کبھی فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ آپ اسے محبت کر رہے ہیں. نبی سے بھی یہ امتحان لیے جا رہے تھے کہ نبی کے پیارے، نبی کے رشتہ دار، نبی کے ہم نوا، نبی کے وہ صاحب و راہب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے صحابی، ان کو قتل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ پوری آپ کو دکھا رہا ہے تصویر کہ اس طرح ان کو قتل کر دیا جائے گا. تو یہ حضرت ابو ذر کو بہت جو ہے نا اس طرح تڑپ تڑپ کے بھوکے پیاسے وہ شہید فوت ہو گئے. اور یہ ایسے صحابی تھے کہ آپ دیکھیں نا کہ بدر، احد، خندق، بیت رضوان، تبوک، ہر جنگ میں شامل ہیں. اور حضرت عمر کے دور میں جو پرانے جنگوں میں بدری صحابی ہوتے تھے، ان کو زیادہ دیا جاتا تھا بیت المال سے، اتنا کہ وہ امیر سے امیر تر ہو گئے تھے، کہ یہاں تک حضرت عمر کو یہ کہنا پڑا کہ آئندہ سال میں اس کو بان کر دوں گا، یعنی کہ میں اس کو مساوی کر دوں گا. اس طرح تو بہت امیر سے امیر ہو رہے ہیں، لیکن یہ ابو ذر کیوں نہیں امیر ہو گئے؟ ان کے پاس تو ایک چادر کے سوا کچھ نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنے فلاں فلاں تھے اللہ کے دین میں کہ انہیں جب کوئی ان کو نذرانے یا ان کو انفال یا ان کو بیت المال سے ملتا تھا، تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر بین چلتے ہوئے صدقہ خیرات کر دیتے تھے. اپنے پاس ایک وقت کا کھانا تک نہیں رکھتے تھے. اتنی چوٹیوں کے یہ صحابہ کرام میں شامل ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کتنے دکھ کی بات ہے کہ مروان جیسے اب حکم چلا رہے تھے اور ان کو جو ہے نا مدینے سے نکلوا رہے تھے. حالانکہ یہ کوئی انصاف تھا ابو ذر کو مدینے سے نکال دینا؟ پھر ان کو تم یمن بھیج دو یار، وہاں پر وہ اپنی زندگی تو گزارے. ان کا قبیلہ تھا وہاں پہ یمن میں، ان کے پرانے وہ جہاں پہ وہ پیدا ہوئے تھے، لیکن نہیں. تو اس طرح یہ جو ہے نا یہ بڑی زیادتیاں جو ہے نا کئی صحابہ کے کرام کے ساتھ یہ مروان نے کروائی ہیں. حضرت عثمان بوڑھے ہو چکے تھے،
انہیں اتنا نہیں ادراک ہوتا تھا، یہ حضرت عثمان تک سچائی پہنچنے نہیں دیتا تھا، آل ان آل بنا ہوا تھا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے مروان کو اور اس کے حکم باپ کو نکالا تھا، کہ اللہ نے دکھا دیا تھا کہ حکم کی اولاد تیرے ممبر پر بندروں کی طرح اچھل رہی ہے، اور اللہ کے نبی یہ خواب دیکھنے کے بعد مسکرائے نہیں تھے، 6 مہینہ پھر زندہ رہے تھے، پھر اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو یہ مروان کرواتا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہتا تھا، دماد تھا۔ تو اس کا یہ سارا جو ہے نا، اور بھی اس کے بڑے واقعات ہیں جس کی وجہ سے حضرت عثمان شہید ہوئے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔